اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے والدہ کے تحفے کو قبول کیا اور اس کو اپنی طرف سے اچھی طرح بڑھایا، اور حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے تو کہتے، اے مریم، یہ سب کچھ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ وہ فرمانے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ یہ سلسلہ تذکرے کا چل رہا ہے۔ حضرت عمران جن کی بیوی کا نام تھا حضرت حنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے جو تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، چونکہ امید تو تھی کہ لڑکے کو جنم دوں گی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو اس پر حسرت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لڑکی اپنی شان سے دی ہے، اور اس میں برکت یہ رکھی ہے کہ اس کی نسل میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہوں گے، اور اللہ کی کتاب ان کو دی جائے گی۔ تو یہ لڑکی ہم اپنی شان سے دے رہے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحفے کو قبول کیا اور اس کو خوب ترقی دی، یعنی ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی اہلیہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، اس لیے حضرت مریم کے حضرت زکریا رشتے میں خالو لگتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ پہلے تو اختلاف ہوا، اس اختلاف کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، پھر قلم دریا کے اندر ڈالے گئے اور اس سے فیصلہ ہوا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم جس کمرے کے اندر رہتی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ آ کر دیکھا تو اس کمرے کے اندر سردی کے موسم کے پھل گرمی میں ملے ہیں، اور کبھی یہ دیکھا کہ گرمی کے پھل سردی کے موسم میں ملے ہیں۔ تو یہ بے موسم پھل دیکھ کر کے اچانک ان کو جس ضرورت تھی اس ضرورت کی حاجت یاد آ گئی، اور حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے تم کو ملے؟ ایک تو کمرہ بھی مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ روزی دینے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ تو موسم کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے بغیر سبب کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال کی تھی، اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال کی تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ یاد کیا کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ چنانچہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں پاکیزہ ذریت، پاکیزہ اولاد عطا فرما، جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو، اور آگے چل کر کے میرا نائب بھی وہ بنے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ یہ دعا کر کے فارغ ہوئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، محراب کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت سنائی کہ اللہ آپ کو بشارت دے رہے گے حضرت یحییٰ کی، یعنی آپ نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی ہے تو اللہ اپنی طرف سے آپ کو بیٹا عطا کریں گے، اور اس کا نام بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے، آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بیٹے کے اندر 5 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پیدا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا وصف ہوگا مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی حضرت یحییٰ تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 مہینے اور ایک قول کے مطابق 3 سال بڑے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو بشارت دی کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے۔
تو سب سے پہلی صفت جو حضرت یحییٰ میں پائی جائے گی وہ اللہ کے کلیمے کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دیں گے اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ وہ سیدہ، اور سید یعنی سردار ہوں گے، سارے اچھے اوصاف بطور کامل ان کے اندر پائے جائیں گے، عفت اور پاک دامنی، اخلاق اور تقوی، یہ سب معیاری طور پر ہوگا، اور ان اوصاف کی بنا پر وہ قوم کے سید ہوں گے، معزز ہوں گے۔ وحصورا، اور تیسرا وصف بیان فرمایا کہ وہ اتنے پاک باز ہوں گے کہ ناجائز خواہشات کو پورا کرنا تو درکنار، جائز خواہشات کی طرف بھی وہ نہیں لپکیں گے۔ اس لیے نکاح کرنا جائز ہے لیکن انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، مطلب جائز خواہش بھی پوری نہیں کی، اس کو قرآن میں کہا گیا وحصور، جائز خواہشات کو بھی وہ پورا نہیں کریں گے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا حضرت زکریا نے کی، کس کو دیکھ کر کے؟ حضرت مریم کو دیکھ کر کے۔ حضرت مریم کو شوہر کی ضرورت پیش نہیں آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے توسط سے حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کی دعا کی تو حضرت یحییٰ کو عورت کی ضرورت پیش نہیں آئی اور وہ اس صفت سے باوصف رہے، وہ حصورا۔ اور حضرت نے یہ بات بھی لکھی ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نکاح نہ کرنا فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 انبیاء کا قرآن میں نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، ان میں 23 انبیاء وہ ہیں جنہوں نے نکاح کیا ہے، صرف 2 نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ، ان دونوں نے نکاح نہیں کیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث کی صراحت کے مطابق قیامت کے قریب جب اتریں گے تو نکاح کریں گے، تو صرف ایک ہی باقی رہیں گے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ لیکن ایک قول ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے نکاح کیا تھا تاکہ انبیاء کی سنت پر عمل ہو جائے، تو نفس سے نکاح کیا تھا مگر عورت سے قربت اختیار نہیں کی تھی۔ اگر یہ قول لیں گے تو 25 کے 25 انبیاء نکاح کے اندر شامل ہو گئے۔ خیر آگے ایک اور وصف، چوتھے نمبر کا وصف بیان فرمایا، وہ نبیہ، اور حضرت یحییٰ مقام نبوت پر بھی فائز ہوں گے، من الصالحین، اور 5واں وصف بیان فرمایا وہ صالح اور تقوی، دیندار ہوں گے۔ یہ عام صالح جو مسلمان ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، صالح ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو زیادہ نفلیں پڑھے وہ صالح ہیں، اس سے فرائض کی اہمیت کم ہوتی ہے، آج ایک بیماری عام ہو رہی ہے، فرائض کی اہمیت کم اور نوافل کی اہمیت زیادہ۔ ایک اللہ کا بندہ نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں آ کر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر فرض سے فارغ ہو کر سنتیں وغیرہ پڑھ کر کے مسجد سے نکل گیا، اور ایک دوسرا بندہ تیسری چوتھی رکعت میں آ رہا ہے اور آ کر کے پھر آخر میں 10 رکعتیں نوافل وغیرہ پڑھ رہا ہے۔ متقی اور نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو نوافل کی کثرت کر رہا ہے اور فرائض کا کوئی اہتمام نہیں۔ متقی وہ نہیں ہے جس کے دل میں فرائض کا بھی اہتمام ہو، واجبات کا بھی اہتمام ہو اور سنتوں کا اہتمام ہو، چاہے وہ نوافل کثرت سے نہ پڑھے۔ تو یہ 5واں وصف جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہ صلاح اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ ہمیں لڑکا کیسے حاصل ہوگا، اس کا تو کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے۔ وقد بلغنی الکبر، بوڑھاپا میرے پورے بدن پر چھا چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو ہم کو اولاد کیسے نصیب ہوگی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کسی ادنا شخص کو کہے ہم آپ کو بہترین تحفے سے نوازیں گے، تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کو سوال کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ تحفے کی شکل میں جو آپ نوازیں گے اس کا منظر کیا ہوگا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہم کو انعام دینے والے ہیں وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں انعام کا تو کوئی مستحق نظر نہیں آ رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کرنے کا مطلب یہ کہ باری تعالیٰ جب آپ نے بشارت دی ہے یہ نعمت ہم کو مل کر کے رہے گی،
لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہم دونوں جوانی کی طرف لوٹ جائیں گے، یا مجھے دوسری عورت سے نکاح کا حکم ملے گا، یا اسی حالت پر باقی رکھتے ہوئے آپ اولاد دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، اگر اسی حالت میں ہمیں اولاد ملے گی تو اس کی کوئی نشانی تو ہونی چاہیے کہ اب نعمت ملنے کا وقت قریب آ گیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کوئی علامت اور نشانی بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات نہ کر سکے، ہاں اشارے سے آپ بات کریں گے، 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے، یعنی زبان سے بول نہیں سکیں گے، اب سمجھ جائے کہ اب نعمت ملنے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ نشانی بھی تھی اور اللہ کے شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ بھی تھا، یعنی نور علی نور۔ اب انسان بات نہ کر سکے گا تو ذکر میں مشغول رہنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا، اور انسان ذکر میں مشغول ہو گیا تو اللہ کے شکر میں وہ مشغول ہو گئے۔ تو اللہ نے نشانی بھی ایسی دی کہ نشانی بھی ہو گئی اور اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور آپ اپنے رب کا خوب تذکرہ کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ معلوم ہوا جب ولادت کا وقت قریب ہو اس وقت سورہ یاسین اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے، اس سے عافیت کے ساتھ ڈیلیوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ سبحان